اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی جانب سے اور جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام کا یہاں پر دارالسلام میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جو ریٹن ٹیسٹ کی تیاری اردو مسکن خلوت میں اور گولکنڈہ میں کی جا رہی ہے، وہاں پر آپ لوگ تمام اپنی ٹریننگ کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہماری بہنیں بھی پولیس کانسٹیبل کے ریکروٹمنٹ کے امتحان میں کامیابی کے لیے بھی جستجو اور کوشش کر رہی ہیں۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ چاہے کسی ملک یا قوم کو جب تک خواتین کو ترقی نہیں ملے گی، ان کو ان کا مقام نہیں ملے گا، وہ قوم یا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری بہنیں بھی یہ کوشش کر رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے 9000 سے زائد پولیس کانسٹیبل پوسٹ کے تقررات ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں 4% کے لحاظ سے بھی ریزرویشن مسلمانوں کو ملے گا۔ اس سے بڑھ کر بھی اگر ہم اچھی تیاری کریں گے ریٹن ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ اس بار پہلے ریٹن ٹیسٹ ہے، پھر اس کے بعد بھی جو آپ کو بات بتائی گئی ہے کہ فزیکل ٹیسٹ ہوگا، اور پھر ایک اور مرتبہ ریٹن ٹیسٹ ہوگا۔ اور ہماری پوری کوشش یہ ہے جماعت کی طرف سے کہ آپ کو ان تمام تینوں ٹیسٹ میں آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ پولیس میں جب تک کمزور طبقات کے، چاہے وہ دلت ہو، مسلمان ہو، یا ہمارے خواتین کا تقرر نہیں ہوگا، کبھی بھی کسی بھی جگہ پر صحیح معنوں میں امن برقرار نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ جب کمزور طبقات کے لوگ، غریب طبقات کے لوگ، مسلمان ہو، خواتین ہو، دلت بھائی ہو، جب وہ پولیس میں نوکریاں حاصل کریں گے تو وہاں پر کبھی بھی، کیونکہ آپ لوگ زمین سے جڑے ہوئے، آپ لوگ حالات سے واقف ہیں، اور آپ لوگ مصائب اور مشکلات اور ناانصافیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو جھیل رہے ہیں۔ تو اگر آپ پولیس میں آپ کا تقرر ہوگا تو یقیناً یہ آپ کا جو زندگی کا تجربہ ہے وہ آپ کو بہت کارآمد ثابت ہوگا، اور اس سے آپ وہاں پر صحیح طریقے سے کام بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بے روزگاری بہت زیادہ، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں جو قریب 60% آبادی 35 سال کے کم 30 سال کی کم عمر کی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں، تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کسی شہر یا اسٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور اسی لیے مجلس یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک بہترین موقع آپ کے سامنے ہے۔ 9000 سے زائد پولیس کانسٹیبل کا ریکروٹمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ اخلاص کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ محنت کریں گے تو یقیناً اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اگر ایک پولیس کانسٹیبل کی نوکری جب آپ کو ملے گی، یقیناً یہ بڑی عزت کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہانہ 25,000 روپے تنخواہ، یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ 25,000 روپے تنخواہ جب آپ کو ملے گی تو یقیناً آپ کے گھر میں اور آپ کی ذمہ داریاں زندگی کے، آپ کسی حد تک ان تمام ذمہ داریوں کو اور اپنے گھر کو سنبھال سکتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھا بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ تمام سے ادب گزارش ہے کہ یہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں، مجلس کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسی وقت کامیاب ہوگی جب آپ لوگ پوری جستجو اور اخلاص کے ساتھ اس میں محنت کریں۔ اور یہ جو آج کتاب کا رسم اجرا ہونے جا رہا ہے، جس میں آپ کو ریٹن ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اس کا صحیح اور اچھی طریقے سے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اس کو، تو یقیناً اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں کامیابی کے قوی اس میں آپ کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس میں آپ محنت کریے، جستجو کریے۔ یاد رکھیے اس آج کے اس دور میں ایک اچھا موقع ہمارے سامنے ہے کہ پولیس کانسٹیبل کے ان پوسٹوں میں ہم حصہ لیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کمیونٹی کے، قوم کی، ہم تمام کو شکایت ہے کہ ہمارے پاس مسائل ہیں، ہمارے پاس ناانصافی ہوتی ہے، غربت ہے، سب صحیح ہے، مگر
آپ اندازہ لگائیے کہ شہر حیدرآباد میں، مجھے بھی محسن بتا رہے تھے، منصور اور ہمارے مظفر بتا رہے تھے کہ اردو مسکن میں قریب 180 ٹریننگ لینے کے لیے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی آ رہے ہیں، اور قریب 80 کے قریب گولکنڈہ میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نمبر کتنا کم، 9000 پوسٹ ہے، تو شہر حیدرآباد سے کم ایک 5-6 ہزار نوجوان بچے بچیاں ہمارے مسلمانوں کے، دلتوں کے آتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اس کا امپیکٹ پڑا۔ صرف 180 اردو مسکن میں اور 80 خیرے گولکنڈہ میں، یعنی 260۔ آپ بتائیے کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں، جو آپ کے نوجوان دوست ہیں، جو ہماری بہنوں کے دوست ہیں، ان کو ترغیب دیجیے، ان کو سمجھائیے کہ موقع اچھا ہے، اس میں حصہ لو، اس سے گورنمنٹ کی نوکری حاصل ہوگی، ایک سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک عزت آپ کو ملے گی۔ اتنے کم نمبر ہمارے پاس ہے تو کیسا ہم اپنے مسائل کو دور کر سکتے ہیں؟ پرانے شہر میں چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، بیکورڈ کلاس ہو، بہت زیادہ تعداد میں نوجوانوں میں خاص طور سے بے روزگاری ہے۔ کئی ہمارے بچے گریجویشن کرے ہوئے ہیں، کئی ہمارے بچے MA M.Com کرے ہوئے ہیں، مگر ان کو نوکریاں ملنے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کا استعمال کریے، جستجو کریے، محنت کریے، اور اپنے اطراف کے دوستوں کو بولیے کہ بھائی وقت اپنا خراب مت کرو۔ خالی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا، ایک اچھا ایک ٹی شرٹ، ایک پینٹ پہن لیے، جوتا اچھا اینک لگا لیے، رحمان کی، تو نہیں ہونے والا ہے زندگی کا۔ تھوڑی دیر کے لیے چیز اچھی ہے، مگر یہ نوجوان جو آپ کی عمر ہے 22 سال کی، 23 سال کی، یا 21 سال کی، یا 25 سال کی، ہمیشہ آپ یہ اس طرح نہیں رہنے والے۔ کل آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، کل آپ کی زندگی میں آپ ترقی کریں گے، بہت سے کام آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے اپنی اس نوجوانی کی عمر کا صحیح استعمال کریے۔ یہ ایک بہترین موقع اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے، اس کا استعمال کریے، پوری جستجو کریے، پوری محنت کریے۔ آپ زندگی میں اگر محنت نہیں کریں تو ایک مرتبہ کریں، خوب محنت کریے، دعا کریے کثرت سے اللہ سے، پروردگار سے، کہ ہم کو اس میں آپ کو کامیابی ملے، کیونکہ یہ ایک اچھا موقع آپ کے پاس آیا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ کم سے کم 1000 2000 3000 4000 بچے شہر حیدرآباد کے اس امتحان میں حصہ لے کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ ہماری طرف سے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں خاص طور سے ہمارے منصور خان صاحب کا، اور ہمارے محسن ماما کا، اور ہمارے کارپوریٹر مظفر صاحب کا، اور ہمارے سنگھ صاحب کا، جو برسوں سے آپ دیکھیے، آپ برسوں سے فزیکل ٹیسٹ میں، اس تمام میں برسوں سے اس میں کام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو نوکری ملے، اور نوکری ملنا بولنا آسان ہے، محنت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے جتنے لوگ یہاں پر آئے، آج آپ اس کتاب کو لے کر جائیے، پڑھیے، محنت کریے، اور کب امتحان کب ریٹرن کر سکتے 3 اپریل کو ہے، تو آپ کے پاس بمشکل بہت کم ٹائم ہے۔ اگر آپ دن میں کم سے کم 4-5 گھنٹے پڑھیے، میں بھی اپنے طالب علم کے زمانے میں میں بھی پڑھتا تھا، 4-5 گھنٹے پڑھیے، بند کریے تمام دنیا کی تمام دوسری چیزوں کو۔ آپ کے امتحان تک آپ بولیے کہ میں صرف یہی پڑھوں گا، ٹی وی دیکھنا بند کرو، سب سے پہلے اپنا سیل فون بند کرو، سب سے بڑا فتنہ سیل فون ہے۔ کوئی آپ کو اگر 4 اپریل تک 5 اپریل تک اگر آپ اپنا سیل فون اور ٹی وی بند کریں گے تو کوئی آپ مرنے والے نہیں، موت آج نہیں آنے والی، بلکہ آپ کے پاس بہت ٹائم رہے گا۔ میری بات سمجھیے، اگر آپ اپنا سیل فون ٹی وی بند کریں گے، ایک 20-25 دن خالی کتاب پڑھو، محنت کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، جو بھی ہے اس کے طرف رکھو کہ بھائی میرے کو ہر حال میں یہ امتحان پاس کرنا۔ یہ اگر آپ میں یہ جذبہ رہے گا، یہ کمٹمنٹ رہے گا، تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ سمجھیں گے نہیں میں ساری دنیا میں ٹھیک ڈاڑا کرتے پھروں گا، ٹی وی دیکھوں گا، واٹس ایپ پہ رہوں گا، یہ خدا کروں گا، تو نہیں میرے بھائی، زندگی میں کوئی بھی چیز بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور آپ جب تک محنت اور قربانی نہیں دیں گے، آپ یہ نوکری کی پوسٹ کو بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم تو صرف کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ کہاوت ہے کہ آپ گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہیں۔ اب گھوڑے کا کام ہے پانی پینا،
میرے پانی پینے سے یا میرے کرنے سے میرے کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تکلیف آپ کو ہے اور فائدہ آپ کو ہونا ہے. اسی لیے آپ محنت کریے، یہ تمام چیزوں کو دنیا کے 20-25 دن سب بند کریے اور جستجو کریے، محنت کریے. انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کا کمٹمنٹ، مجھے پورا اس بات کا یقین ہے کہ اگر حیدرآباد کے نوجوان، منچلے قسم کے نوجوان اگر کوئی بات کو ٹھان لیں گے، آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو دماغ میں اس بات کو ٹھان لو کہ میں انشاءاللہ حال میں کوشش کر کے کانسٹیبل بنوں، اور آپ یہ کریں گے برابر ہوگا. اسی لیے محنت کریے، پازیٹیو رہیے. یہ مت سمجھے رہے کیا ہوتا بھائی، ہم ایسا ہو رہا ہے، ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا. میرے دوست، آپ محنت کرنے تیار ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ بنائے گا. آپ تھوڑی محنت کرو، ایک 20-25 دن کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ کے صرف اسی چیز پہ لگے رہو. دیکھو آپ بہت سے بڑے بڑے جو لوگ دنیا میں قابل بنے، وہ محنت اور قربانیوں کی وجہ سے حاصل کرے. میں لندن میں پڑھا، باہر پڑھا، میں بہت مصائب اور مشکلات اٹھایا، بہت تکالیف اٹھا کر میں محنت کیا. آج مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے اگر میں وہ محنت نہیں کرتا، اس تکالیف کو نہیں اٹھاتا، تو شاید میں یہاں تک بھی نہیں پہنچتا. تو یہ عمر کا جو آپ کا حصہ ہے، یہ محنت کا حصہ ہے. یہ جو آپ کی نوجوانی ہے، یہ آپ کو قربانی دینے کے لیے، محنت کرنے کے لیے. آج آپ محنت قربانی کر دیں گے تو 20-25 سال کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بھائی، میں زندگی کے اپنے ایک حصے میں بڑی محنت جستجو کیا اور آج اللہ میں اس پہ نواز رہا ہے. اسی لیے یہ چند اہم باتیں میں اپنے تجربات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دکھ رہا ہوں کہ پھر سے تقریر کرنا شروع کر دیے، مگر میرا مقصد وہ نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں پہ ایک نیا حوصلہ دینا، ایک نئی چیز یا ایک نئی بات آپ کو بتا کر یہاں سے روانہ کرنا، تاکہ آپ لوگ اس پر کام کریں، محنت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آپ تمام کو فائدہ ہو. تو اب ہمارے پاشا قادری صاحب اس کتاب کا رسم اجرا کریں گے. تم بڑے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ العامرہ ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتے ہیں حج و عمرے کی بہترین سروس، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ کی سہولت، ہالیڈے اور ٹور پیکیجز جوڑوں اور خاندان کے لیے، گلف اور دوسرے ملکوں کے لیے وزٹ اور ٹورسٹ ویزا بھی فراہم کیے جاتے ہیں. ہمارا پتہ ہے العامرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، کوٹھی روڈ، ایبٹس، حیدرآباد. کانٹیکٹ نمبر 9000096786 اور 9393383107 پر محمد یونس سے ربط پیدا کریں. کانٹیکٹ نمبر 9000096786 اور 9393383107